اس وقت جی ہلکا NA 130 کے نیچے PP 173 ہے اور یہاں پر PP 173 کے کینڈیڈیٹ آجاسم شریف صاحب کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں. انٹرسٹنگلی آجاسم شریف صاحب کا تعلق ہسٹوریکلی اور ٹریڈیشنلی نون لیگ سے رہا ہے، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف سے کھڑے ہو رہے ہیں. السلام علیکم آجاسم شریف صاحب. جی اب میں آزاد یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ بس یہ تبدیلی اندر سے ہی آ گئی. آپ کو پتہ ہے کہ میں تو پارٹی چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا. بس یہ پارٹی کے اندر سے کافی چیزیں پیدا ہوئیں اور میرا خیال ہے ہمیں زبردستی نکال دیا گیا. سو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے نہیں آزاد کھڑے ہو رہے ہیں، یہ جو ڈر کی فضا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ڈر کی فضا نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں کہ میں جو 9 تاریخ والا واقعہ ہے نا، 9 مئی والا، اس پہ میں اس کے خلاف تھا. میں نے ان کو کہا تھا کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ کام ہو گیا، اس میں شامل نہیں ہوں. مگر جو ووٹر ہے نا وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے، مگر ووٹ لوگ دینا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے اس دفعہ آپ دیکھیں گے کہ اگر کینڈیڈیٹ ٹکٹ لے کے کھڑے ہوں گے نا، آزاد زیادہ جیتیں گے. آزاد کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں، زیادہ ہیں. اور جو بلے کا نشان ہے اگر وہ نہ بھی ملا تو کیا صورتحال ہو؟ بلے کا نشان نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں ہے، آزاد جو لوگ ہوں گے وہ جیتیں گے. سو تبدیلی کیا ہے؟ آپ نون لیگ کے ساتھ رہے، پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہیں، تبدیلی کیا دونوں جماعتوں میں آپ کو نظر آئی ہے؟ دیکھیں کسی ٹائم جو ووٹر تھا نا وہ بھٹو صاحب کا تھا، اس کو ختم کیا میاں نواز شریف صاحب نے، اور لوگ میاں نواز شریف صاحب کے پیچھے چل پڑے. پھر میاں نواز شریف صاحب نے ایسی ٹیم تشکیل دے دی، جب باہر گئے پورے پاکستان میں ایک ہی یہ دفتر تھا جب میاں صاحب باہر تھے، یہ کھلا ہوا تھا، اور میں یہاں بیٹھا ہوتا تھا اور میاں صاحب مجھے PTCL کے اوپر فون کیا کرتے تھے 12 سے 1 کے درمیان. آپ جب آپ کو ملیں گے آپ پوچھیے گا. اصل بات ہے جو اب ورکر اور ووٹر ہے نا وہ PTI کا ہے. میاں صاحب کو خود جب الیکشن لڑنا پڑے گا تو ان کو احساس ہوگا کہ یہ وہ کیا کر گئے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس دفعہ نواز شریف کے لیے یہاں سے جیتنا مشکل ہوگا، کٹھن ہوگا، ناممکن ہوگا؟ بہت مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا. اگر انہی کینڈیڈیٹ کے ساتھ دوبارہ کھیلنا ہے نا تو پھر مشکل ہے. جی ہلکے کے مسائل بڑے ہیں، سیوریج کے مسئلے ہیں، گندگی کے مسئلے ہیں، روڈز کے مسئلے ہیں. ابھی ہم یہاں پر لوگوں سے بات کر رہے تھے کہ جی ڈینگی یہاں پر پھیل رہا ہے، گٹر ابل رہے ہیں. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جو کہ لوکل گورنمنٹ کے ہیں، لیکن یہ وہی وجہ ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے کینڈیڈیٹس آئے ہی نہیں. کام تو ان کے کینڈیڈیٹس کا تھا نا، نون کے. فنڈ ہی نہیں دے رہے تھے، نون کے آئے ہی نہیں. یہ جب نون کے کینڈیڈیٹ نہیں آئے تو حال یہی ہوگا. سو آپ اگر MP منتخب ہوتے ہیں، لوگ آپ کو منتخب کرواتے ہیں، تو کیسے ان کے کام کروائیں گے؟ دیکھیں اللہ کی رحمت سے ہم نے یہاں ہاسپٹل بنائے، میرے والد نے کالج بنایا، اس کے بعد ہم نے اسکول بنوائے ہیں. آپ جتنے اسکول دیکھیں گے وہ میرے ٹائم کے بنے ہوئے ہیں. جب میاں صاحب آئیں گے اپنے حلقے میں، یہ جو مرضی میاں صاحب کو کہتے رہیں کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا، آپ اس دن پروگرام کیجئے گا، لوگ ضرور ساتھ ہوں گے، مگر وہ لوگ نہیں ہوں گے جو میاں صاحب کے لیے جان دیتے تھے.